لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي مكي المدني القرشي المكي الابتهي الاتهامي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين ابا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات بجي محمد عزیزان محترم معزز سامعین کرام واجب الاحترام بزرگان، آج اس عزاخانے کی یہ پہلی مجلس جس میں ہم نے جس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ ہم ان سے اجر رسالت نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ یہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کریں۔ عزیزان محترم، دو چیز ہیں، ایک ہے محبت اور ایک ہے مودت۔ اسلام میں محبت کی بھی اس کی جگہ ہے اور مودت کے بھی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس چیز کو اگر مثال کے ذریعے سے واضح کروں تو شاید چھوٹے بھائیوں کے لیے اور چھوٹے بچوں کے لیے یہ بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ ہم سب کے گھروں میں بچے ہیں، یہاں پر خود بچے تشریف فرما ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب بچہ صبح اٹھتا ہے تو اسکول جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے، تیار ہوتا ہے، بیگ تیار کرتا ہے، ٹفن تیار کرتا ہے اور اسکول جاتا ہے، اور پھر اسکول سے 1 بجے 2 بجے واپس آتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھاتا ہے اور اس کے بعد ٹیوشن کے لیے چلا جاتا ہے۔ پھر شام کو آتا ہے تو اب جو اسکول کا ہوم ورک رہتا ہے وہ بھی بیچارہ کرتا ہے، اور جو اسکول ٹیوشن میں ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ پورا کرتا ہے۔ اب یہ ایک چھوٹا سا بچہ دن بھر کا صبح سے اٹھا ہوا بچہ جب ہوم ورک کرتا رہتا ہے تو ماں یہ کہتی ہے اس بچے سے کہ بیٹا سو جاؤ۔ توجہ چاہتا ہوں، محبت اور مودت کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ محبت کیا ہے اور مودت کیا ہے۔
اب جب ماں یہ کہتی ہے بیٹے سے کہ بیٹا سو جا، رات ہو گئی ہے، تو بیٹا کہتا ہے اماں ایک پیج اور میں ہوم ورک کر لوں پھر میں سو جاؤں گا۔ وہ کرتا رہتا ہے، پھر ماں کہتی ہے بیٹا سو جا، صبح سے اٹھا ہے، تیری آنکھ خراب ہو جائے گی، تیری آنکھیں خراب ہو جائیں گی، سو جا۔ لیکن بچہ ہے، کہتا ہے کہ نہیں اماں میں ایک پیج اور رائٹنگ کر لوں، لکھ لوں، تاکہ ٹیچر ہمیں پنشمنٹ نہ دے، میں بعد میں سو جاؤں گا۔ آخر میں وہی ماں اٹھتی ہے، اور اٹھنے کے بعد بچے سے کاپی کتاب کو چھین کر کے رکھ دیتی ہے، لائٹ بند کر کے کہتی ہے سو جا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ماں کی محبت۔ توجہ، یہ کیا ہے؟ ماں کی محبت۔ یعنی ماں نے بچے کے ہاتھ سے کاپی کتاب چھین کر رکھ دیا، لائٹ بند کر دی کہ سو جائے تاکہ تکلیف نہ ہو، یہ ماں کی محبت ہے۔ لیکن یہی ماں اگر صبح اذان کے وقت اپنے بچے کے اوپر پڑی ہوئی چادر کو ہٹا کر کے کہے چل نماز پڑھ، یہ ہے مودت۔ رات میں بچے کا جلدی سلا دینا یہ محبت کی علامت ہے، صبح نماز کے وقت بچے کو اٹھا دینا یہ مودت کی علامت ہے۔ اور زیادہ دور نہ جائیے، 11 مہینے بچے کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے بچے کے منہ میں نوالا ڈالنا یہ ماں کی محبت ہے، اور روز عاشور بچے کو پاکا کرا دینا یہ ماں کی مودت کی علامت۔ اور آگے چلے جائیے، گھر میں بیٹھ کر مجلس سننا یہ محبت کی علامت ہے، فرش ادا پر آ جانا یہ محبت کی علامت ہے، مولا کے نام پر پیسہ خرچ کرنے کی سوچنا یہ محبت کی علامت ہے، جیب سے پیسہ نکال کر دے دینا یہ محبت کی علامت ہے، فرش ادا پر آ کر کے مجلس سننا، ذکر سننا یہ محبت کی علامت ہے، اور اسی ذکر کو سن کر کے اس پر عمل کر لینا یہ محبت کی علامت ہے۔ صلوات دے دے محمد یہ ماں کی محبت ہے کہ جو رات میں لائٹ کو بند کر دے رہی ہے۔ اسلام نے محبت کے مراتب بیان کیے ہیں، لیکن اسلام نے محبت کا مطالبہ نہیں کیا، مودت کا مطالبہ کیا۔ اگر محبت کا مطالبہ کیا ہوتا تو مودت کی جگہ پر لفظ محبت آتا۔ قرآن کہتا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ، نہ محبت، محبت کا لفظ نہیں آیا، مودت، یعنی محبت الگ ہے، مودت الگ ہے۔ اللہ نے جتنے بھی انسان ہیں سب کے دلوں میں، سب کی فطرت میں محبت کو رکھا ہے، ایک فطرت محبت۔ اب ہمارے سماج میں آج کل جو ہے وہ یہ ہو گیا کہ محبت کو جو ہے وہ دوسرا نام دیا جانے لگا ہے، یا اگر آپ کو اس طریقے سے کہیں کہ محبت کی 2 قسم ہو گئی ہے، 4 چیزیں ہیں: غرض، محبت، مودت اور عشق۔ سب سے پہلے غرض ہے، پھر محبت ہے، پھر مودت ہے، پھر عشق ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ مودت چاہیے۔ تو محبت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2 قسمیں، ایک محبت کی جاتی ہے اور ایک محبت ہو جاتی ہے۔ جو محبت کی جاتی ہے اس کی مثال دے دوں، اور جو محبت ہو جاتی ہے اس کی مثال دے دوں۔ محبت کی جاتی ہے، ایک دکاندار اپنے گراہک سے محبت کرتا ہے کہ محبت کریں گے تبھی ہمارا کسٹمر بنا رہے گا، محبت نہ کریں گے تو کسٹمر خراب ہو جائیں گے۔ آپ لوگ ہم سے زیادہ بزنس مین ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک پولیس والے کو اپنے مجرم سے بہت محبت ہوتی ہے کہ اسی کے ذریعے سے اس کا سب سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایک وکیل کو اپنے کلائنٹ سے بہت محبت ہوتی رہتی ہے، یعنی کتنے کتنے سال ایک کیس کھینچ دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اسی سے سلسلہ
चल रहा है। एक डॉक्टर को अपने पेशेंट से बहुत मोहब्बत होती है, ये मोहब्बत की जा रही है, क्यों? इसलिए कि इसमें गरज शामिल है, इसलिए इसमें मतलब शामिल है। आज दुनिया में मतलबी लोग बहुत हैं, मतलब निकला इंसान इंसान को नहीं पहचानता, मतलब निकला इंसान। इस्लाम में मतलबी लोगों पर बहुत मजम्मत की गई है कि ये मतलबी शख्स है, इसको मतलब था तो मिला, मतलब निकल गया तो चला गया। तो मोहब्बत की जा रही है, दुकानदार ग्राहक से, पुलिस वाला मुजरिम से, वकील क्लाइंट से मोहब्बत कर रहा है। एक है मोहब्बत की जाती है, एक मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत जो हो जाती है वो क्या है? वो है माँ की मोहब्बत। जो मोहब्बत की नहीं जा रही है, मोहब्बत हो गई, मोहब्बत हो जाती है। कहते हैं कि दिल्ली के एक हकीम है जिनका नाम है हकीम अजमल खां। वो एक वाकया नकल करते हैं कि काफी अरसे पहले दरिया गंगा में एक सैलाब आया था, बहुत बड़ा सैलाब। और जब सैलाब आया तो सैलाब में भाई बहुत से घर बह गए, बहुत से लोगों के मकानात बह गए, बहुत से जिंदा लोग बह गए, हाँ जानवर लोग बह गए। और इतना शदीद सैलाब था कि किसी को बचाना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो ये कहते हैं कि हमने जब ये देखा कि किसी को हम लोग बचा नहीं पा रहे हैं, तो 3 और 4 लोग मिल करके वहां पर एक पुल था, वहां पर एक मोटी रस्सी लेकर के खड़े हो गए। तो कहते हैं कि हम लोग दूर से देखते थे, अगर कोई बहता हुआ आता था तो हम लोग उसे आवाज देते थे कि इस रस्सी को पकड़ लो ताकि हम तुम्हारी जान तुमको बचा सके, तुमको खींच लें ऊपर। और इस तरीके से कई लोगों को उन लोगों ने नजात दी। ये कहते हैं क्या देखा कि एक माँ है और उसका एक छोटा सा बेटा है जो एक तख्ते पर लेटा हुआ चला आ रहा है। जब हमने उस औरत को देखा तो हम लोगों ने दूर से बुलंद आवाज से उसको पुकारा कि बहन इस रस्सी को पकड़ लो, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। बहरहाल किसी तरीके से उस औरत ने उस रस्सी के हिस्से को पकड़ लिया। अब जैसे ही पकड़ा, बहरहाल एक औरत है और एक तरफ उसका बच्चा है। वैसे भी औरत एक कमजोर सिंफ है, और जब इंसान भीग जाता है तो इंसान का बदन जो है वो भारी हो जाता है। कहते हैं जैसे ही हम लोगों ने उसको खींचना चाहा तो एक हाथ से उसका बच्चा उससे छूट गया और वो दरिया में गिर गया। अब जैसे ही उसका बच्चा उसके हाथ से छूटता है और गिर जाता है तो वो कहती है कि मेरा बच्चा मुझसे जुदा हो गया, अब मैं जिंदा रह करके क्या करूंगी। ये कह करके वो रस्सी को छोड़ देती है और वो खुद भी दरिया में गिर जाती। ये क्या है? ये माँ की मोहब्बत है। ये माँ मोहब्बत कर नहीं रही है, ये मोहब्बत हो रही है, क्योंकि खुदावंद आलम ने माँ के अंदर एक मोहब्बत का सिस्टम पैदा किया है, रखा है, जो माँ की मोहब्बत है। और एक किताब है क़ज़ाए अमीरुल मोमिनीन, वो किताब है जिसमें मौला अली के बहुत से फैसले बयान किए गए हैं। उसमें भी एक वाकया मिलता है माँ की मोहब्बत के ऊपर। वो क्या है कि साबित कर दो कि माँ की मोहब्बत होती है, माँ मोहब्बत करती नहीं है। कहते हैं कि खलीफा सानी का दौर है और खलीफा सानी के दौर में 2 परिवार वाले एक साथ रहते हैं। जैसे आमतौर से होता है कि एक नीचे रहता है, एक ऊपर रहता है बंदा। तो 2 शख्स रहते थे और दोनों के यहाँ बहुत ज्यादा आना जाना भी था और दोनों एक साथ सफर पर जाते थे। कहीं अगर लंबा सफर होता था, जहां काम करते थे वहां चले जाते थे। और दोनों की औरतें घर में रहती थी। उनके यहाँ भी आपसी में दोस्ती थी, मोहब्बत थी। होता यह है कि एक औरत इसमें से, उसके पास जो है वो एक बच्चा रहता है पहले से छोटा सा, और दूसरी वो औरत रहती है जिसके पास बच्चा नहीं रहता लेकिन उसके पेट में 9 महीने का बच्चा रहता है। और इधर जब वो दोनों शौहर सफर पर चले जाते हैं तो जिस औरत के यहाँ बच्चा पहले से रहता है उसके बच्चे का इंतकाल हो जाता है।
اور انہی دنوں میں وہ دوسری عورت جس کے یہاں بچہ ہونے والا ہوتا ہے اللہ اسے بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ اب یہ عورت جس کے یہاں بچہ تھا اور اس کا بچہ مر گیا، یہ پریشان ہے، رو رہی ہے۔ بھائی ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کا جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اسے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، آدمی کھیل رہا ہے اس کے ساتھ اور وہ مر جاتا ہے، تو انسان کے لیے ایک بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کو انسان بھلا سکے۔ اب یہ روتی رہتی ہے، پریشان رہتی ہے، تو یہ دوسری عورت جس کے یہاں بچہ ہو جاتا ہے، یہ عورت جس کے یہاں بچہ مر جاتا ہے، وہ جاتی ہے اس کے پاس، کہتی ہے تمہارے یہاں ولادت ہوئی ہے اور تم کمزور ہو، ایسا کرو کہ یہ بچہ تم ہمیں دے دو تاکہ ہم تمہارے بچے کا خیال رکھیں گے، تمہارے بچے کو پالیں گے پوسیں گے اور اسے اپنا دودھ بھی پلا دیں گے۔ تو وہ عورت صرف اور صرف محبت میں کہ چلو بھائی ہم دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، بہنوں کے طریقے سے آپسی تعلقات ہیں، وہ اپنے بچے کو اس کے حوالے کر دیتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ان دونوں عورتوں میں کسی مسئلے پر لڑائی ہو جاتی ہے۔ اب جب لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ عورت اپنے بچے کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارا بچہ ہم کو واپس کر دو۔ اب یہ عورت جو بچے کو پال رہی تھی، پوس رہی تھی، جس نے اپنا دودھ پلایا تھا، وہ عورت کہتی ہے تم پاگل ہو گئی ہو، کون سا بچہ، کیسا بچہ؟ اس بچے کو پیدا تو تم نے کیا لیکن پالا ہم نے ہے، بڑا ہم نے کیا ہے، ہم نے اس کو دودھ پلایا ہے، وہ تمہارا بچہ کیسے ہو گیا؟ اب یہ عورت جس کا بچہ تھا حقیقت میں، اب وہ پریشان کہ ہمارے بچے کو یہ عورت لے گئی، اور یہ عورت روتی ہوئی جاتی ہے خلیفہ ثانی کے پاس۔ جب خلیفہ ثانی کے پاس جاتی ہے اور اپنا قضیہ پیش کرتی ہے تو دوسری والی عورت کہتی ہے سرکار یہ اس عورت کا بچہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو پالا ہم نے ہے، پوسا ہم نے ہے، دودھ ہم نے پلایا ہے، یہ زبردستی جو ہے ہمارا بچہ لے رہی ہے، اس کا بچہ نہیں ہے۔ اب خلیفہ ثانی جو ہے وہ پریشان ہو گئے۔ عورتوں کے مسئلے میں ویسے بھی آدمی پریشان ہو جاتا ہے، جب دو عورتیں خاص کر کسی مسئلے میں کھڑی ہو جاتی ہے تو آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ مسئلے کو حل کیسے کیا جائے۔ اب جب خلیفہ ثانی کے پاس مشکل پیش آئی تو جب مشکل پیش آئی ہے تو مشکل کشا بھی یاد آئیں گے، جب مشکل پیش آئی تو مشکل کشا یاد آ گئے، تو کہا اس مسئلے کو کوئی حل نہیں کر سکتا سوائے مشکل کشا علی کے، اور کہا جاؤ اور علی سے اس مسئلے کو حل کرو۔ وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد دونوں نے اپنے مسئلے کو مولا علی کے سامنے پیش کیا، اور جب مولا علی کے سامنے پیش کیا تو مولا علی نے سنا، اور سننے کے بعد کہا پیغمبر جاؤ اور جا کر کے میری تلوار لے آؤ، ہم فیصلہ کر دیتے ہیں، جاؤ تلوار لے کر آؤ۔ اب دونوں عورتوں نے سوچا کہ فیصلہ تو زبان سے ہونا ہے، یا تلوار کا کیا کام ہے؟ کہا تلوار جب آئی تو ایک مرتبہ علی نے کہا پیغمبر اس بچے کو لو اور اس کو بیچ میں لٹا دو، ہم اس بچے کے دو حصے کر دیتے ہیں، آدھا اس کو دے دیتے ہیں اور آدھا اس عورت کو دے دیتے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ عورت جو سگی ماں تھی اس بچے کی، وہ علی کے قدموں پہ گر گئی اور کہتی ہے مولا مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، یہ بچہ اسی کا ہے، یہ بچہ جہاں بھی رہے صحیح رہے، سلامت رہے، زندہ رہے۔ مولا علی نے آواز دیا اٹھ اور اس بچے کو تو گودی میں اٹھا لے۔ اب دوسری عورت نے کہا علی کیسا فیصلہ کیا آپ نے کہ اس بچے کو اس کو دے دیا؟ کہا یاد رکھ یہ اس کی سگی ماں ہے، اس لیے کہ جو سگی ماں ہوتی ہے وہ یہی دعا کرتی ہے کہ میرا بچہ کہیں بھی رہے صحیح رہے سلامت رہے۔ صلوات دے محمد وآلہ۔ یہ ماں کی محبت کی علامت تھی، ورنہ وہ ماں کہہ دیتی کہ میرا بچہ نہیں ہے، لیکن علی نے جو فیصلہ کیا اس سے وہ دوسری عورت جو دیکھ رہی تھی، جو بچے کو چھیننا چاہ رہی تھی، وہ علی کہ جو دلوں کا مالک ہے، وہ علی جو دلوں کی آواز کو سن لیتا ہے، وہ کس طریقے سے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تاریخ ملتا ہے جان محترم کہ جب بھی خلیفہ دوم ہو یا خلیفہ سوم ہو یا خلیفہ اول ہو، جب بھی ان کے سامنے کبھی بھی مشکل پیش آئی ہے تو انہوں نے مشکل کا سہارا لیا ہے، اور مشکل کشا کا سہارا لے کر کے اس مشکل کو
حل کیا۔ ہم اکثر اپنی مجلسوں میں اس جملے کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہمارے یہاں چلتے چلتے کوئی بچہ گرنے لگتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے، تو کہہ دیتے ہیں یا علی مدد، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو چاہے کسی مذہب کا ہو، چلتے چلتے سامنے گر گیا، ٹھوکر لگی اور گرنے جا رہا تھا تو فوراً منہ سے بے ساختہ نکل جاتا ہے یا علی مدد، اور وہ بچہ رک جاتا ہے۔ عزیزانو، تو ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ ہمارے بلانے میں دیر ہو سکتی ہے، ان کے آنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ ایک صلوات دے دے محمد وعلہ۔ یہ ماں کی محبت ہے۔ ایک اور ہے محبت، ایک محبت اور ہے، وہ محبت کیا ہے؟ وہ ہے زلیخا اور یوسف کی محبت۔ محبت کی جا رہی تھی، محبت ہو گئی، اب یہ زلیخا اور یوسف کی محبت بہت ہی اچھے طریقے سے قرآن نے اس کو پیش کیا ہے، بہت ہی اچھے طریقے سے۔ جناب زلیخا بہت محبت کرتی جناب یوسف سے، تاریخ کہتی ہے کہ شیشے کا محل بنوایا تھا جناب یوسف کے لیے، اور اس میں نئے کپڑے پہنا کر کے جناب یوسف کو لے کر آئی تھی کہ چاروں طرف جناب یوسف دکھیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہی محبت ہی سبب بنی جب جناب یوسف نے کہا کہ تم ہماری محبت میں اتنا دیوانی ہو گئی ہو، اگر تم نے فخر یوسف کو دیکھا ہوتا تو تمہارا کیا ہوتا۔ اب جیسے ہی زلیخا نے یہ سنا اور فخر یوسف کا خیال آیا تو اللہ نے فخر یوسف کی محبت کے صدقے میں زلیخا کی جوانی پلٹ دی۔ صلوات دیتے محمد وعلہ۔ یہ محبت ہے۔ دیکھیں، دنیا کی ہر ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، دنیا میں جتنی بھی مائیں ہیں وہ اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں، اور کربلا کی بھی کچھ مائیں تھیں جنہوں نے اپنے بچوں سے محبت کی، اور جنہوں نے محبت سے بھی قدم آگے بڑھا کر کے مودت کی منزل سے گزر کر کے عشق کی منزل پر اتر گئی۔ جناب وہب کلبی کچھ دن کے شادی شدہ ہیں، لیکن جب سنا ہے کہ نبی کے نواسے حسین کا قافلہ جا رہا ہے تو ماں نے اپنے بیٹے کو میدان بھیجا ہے۔ اور یاد رکھیں، جنگ کرنے کے بعد جب دشمن نے جناب وہب کلبی کے سر کو کاٹ کر پھینکا اور ماں کے قدموں میں سر آیا، اللہ اکبر، کیا کلیجہ تھا۔ مسلمان نہیں ہے لیکن دل میں حسین کی محبت، سر اٹھا کر کے ان کی طرف پھینک کر ایک جملہ کہا کہ جو ہم حسین کی راہ میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ کیسی مائیں تھی کربلا سے۔ جناب زینب جناب آن محمد کو دیکھ رہی ہیں کہ ٹہل رہے ہیں، آواز آن محمد تم ابھی زندہ ہو، یاد رکھو اگر تم سے پہلے حسین کے بیٹے اکبر پر ایک خراش آ گئی تو دودھ نہ بخشوں گی۔ اللہ اکبر، کیا کلیجہ تھا ماں کی محبت کا۔ حسین پر قربان کرنے کے لیے عورتیں، کربلا کی عورتیں اپنے بچوں کو سجا رہی ہیں، تیار کر رہی ہیں، اور کہہ رہی ہیں میرے لال کل سب سے پہلے تم جا کر کے مولا پر اپنی جان قربان کرنا۔ یہ محبت کہاں سے آئی ہے، یہ جذبہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کر رہی ہیں۔ ہاں عزادارو، آج پہلی محرم گزر گئی، جس کا ہم لوگوں کو سال بھر سے انتظار ہوتا ہے، اللہ جانے 10 دن کیسے گزر جاتے ہیں کہ ہم حق کے عزاداری نہیں ادا کر پاتے۔ لو عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ جب 28 رجب کو یہ قافلہ نکلا ہے نا، تو جب نکلنے سے پہلے امام حسین، دیکھیے ہم سب شہروں میں رہتے ہیں لیکن وطن کرنے میں کب آتے ہیں؟ محرم کرنے آتے ہیں۔
کیونکہ وطن عزیز ہوتا ہے انسان کو، وطن عزیز ہوتا ہے، اور جب ہم آپ کو وطن عزیز ہوتا ہے تو حسین کو کتنا عزیز رہا ہوگا، کس طریقے سے مولا نے اپنا وطن چھوڑا ہوگا، یہ ان کے دل سے کوئی پوچھے۔ تاریخ کہتی ہے سب سے پہلے اپنے نانا کے پاس آئے ہیں قبر پر، اور آنے کے بعد آواز یا نانا آپ کی امت والے رہنے نہیں دیتے، اے نانا آپ کا حسین جا رہا ہے، نانا جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا، نانا حسین اب نہ مدینے میں آئے گا۔ یہ کہہ کر حسین نانا کی قبر سے اٹھتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ بھائی کی قبر پر آئے، اور بھائی کی قبر پہ آنے کے بعد گریہ کیا۔ یہ وہی بھائی ہے جس کے جگر کے ٹکڑے حسین نے تخت میں دیکھے، اللہ اکبر، جس نے حسین نے اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے تخت میں دیکھے تھے۔ ہاں وادارے بھائی قبر سے رخصت ہوئے، تاریخ میں ملتا ہے اور ذاکروں کو پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ جب رسول اللہ کے پاس گئے اور امام حسن قبر کے پاس گئے تو حسین سیدھے سیدھے گئے، کھڑے ہو کر گئے، لیکن جب ماں کی قبر کے پاس آئے نا تو گھٹنیوں کے بل حسین گئے ہیں، ایسے گئے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور قبر پر اپنے آپ کو گرایا اور لپٹ کر روئے، اے اماں آپ کا حسین جا رہا ہے، اے اماں جسے تو نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا وہ حسین اب مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے حسین کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد گھر آئے، اور آنے کے بعد آواز گئے بہن زینب سامان سفر تیار کرو، اب ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ سامان سفر تیار کیا گیا، تاریخ کہتی ہے ساری بیویاں سوار ہونے لگی، لیکن آخری میں ایک بیوی جب سوار ہونا چاہتی ہے، عباس بھی دوڑے، اکبر بھی دوڑے، قاسم بھی آگے آئے، حسین بھی کھڑے ہو گئے۔ کسی نے پوچھا رہے یہ کون بیوی ہے، کسی نے آواز دیا ارے اپنی آنکھیں بند کر لے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے جو سوار ہونے آ رہی ہے۔ میں کہوں گا اے مولا جس طریقے سے ابھی سوار کیا ہے 11 محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے نکلے گا تو آ کر سوار کیجئے گا۔ ارے یہی تو وجہ تھی کہ جب 11 محرم کو زینب نے سب کو سوار کرایا اور اس کے بعد دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، جب کوئی نظر نہ آیا فرات کا رخ کیا ہے عباس، مدینے میں سوار کیے تھے اب سوار کرنے نہ آؤ گے۔ لو عزادارو کس طریقے سے زینب قافلے پر سوار، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن قضائہ و تسلیما لامرہ، الہی باق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستعودع فیہا۔ خدا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس مختصر سے بات قبول عطا فرما۔ خدا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جہاں جہاں بھی شان حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کے حفاظت عطا فرما۔ خدا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا زمانہ پورا شعب ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تاج عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین۔